بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی حدیث پاک کتاب المردہ بخاری شریف سے حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے، اور وہ خود ہی اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حدیث نعمت کے طور پر حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی رحمت علیہ السلام کے ننھے منع صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں، جن کی ولادت 2 ہجری میں ہوئی۔ آپ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما کے ہم عمر تھے، اور آپ نے اپنے والد کے ساتھ 7 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں حجۃ الوداع کے اندر شرکت کی۔ تو حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بچپن کے واقعات بیان کرتے ہیں، اور آج کی حدیث پاک ان کے بچپن کا ہی ایک واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت دعا کروائی گئی ان کے لیے جب یہ بچپن میں بیمار تھے۔ تو پہلے چند اور واقعات ان کی بچپن کے جو انہوں نے یاد رکھا ہوا تھا اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ تو بچپن کا ایک یادگار واقعہ وہ لوگوں کو بتایا کرتے کہ مجھے یاد ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے مدینہ شریف واپس آ رہے تھے، تو اس وقت جن بچوں نے حضور نبی رحمت علیہ السلام کا ثنیۃ الوداع کے مقام پر استقبال کیا تھا، ان بچوں کے اندر استقبال میں بھی شامل تھا۔ پھر آپ ایک اور واقعہ اپنی بچپن کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ کھیل رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا۔ تو میں نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے بتایا کہ میں صائب بن یزید ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ اب جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر جو دست شفقت رکھا، جو دست مبارک رکھا، اپنا ہاتھ مبارک رکھا، آپ 94 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے، تو سر کے اس حصے کے بال سفید نہ ہوئے جبکہ باقی حصے کے اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ تو حضرت عطا جو آپ کے غلاموں میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حیرانگی میں پوچھا کہ آپ کے ان بالوں کی کیا صورتحال ہے، یہ کس وجہ سے ایسے ہیں؟ کسی کے بال ایسے نہیں ہوتے کہ درمیان سے یہ بالکل سیاہ ہیں، سفید نہیں ہوئے، اور سائیڈوں سے اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں۔ تو اس پر حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن کا واقعہ ذکر کرتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چونکہ دست شفقت رکھ کے مجھے برکت کی دعا دی تھی، لہٰذا اب یہ کبھی بھی سفید نہیں ہوں گے، یہ ایسے ہی رہیں گے۔ اور آج کی حدیث پاک کہ آپ بیان فرماتے ہیں حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں جب میں بیمار ہوا تو مجھے میری خالہ نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئیں، اور جا کر کے حضور نبی رحمت علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا بھانجا بیمار ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے دعائے برکت دی،
اور پھر آپ نے وضو کیا، اور وضو کے بعد جو وضو کا بچا ہوا پانی تھا حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اسے برکت سمجھتے ہوئے پی لیا، نوش کر لیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں حضور نبی رحمت علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، تو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں نے مہر نبوت کو دیکھا جو کہ کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ یاد رکھیں کہ مہر نبوت حضور نبی رحمت علیہ السلام کی نبوت کی وہ نشانی ہے جس کا ذکر پچھلی الہامی کتابوں کے اندر بھی بطور نشانی موجود تھا کہ ایک نبی ایسے ہوں گے جن کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، نبوت کا نشان ہوگا۔ تو حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو دو موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی، تو اس دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ 94 سال کی عمر میں آپ صحت مند اور تندرست و توانا تھے۔ آپ کی سماعت ٹھیک کام کرتی تھی، آپ کی بصارت ٹھیک کام کرتی تھی، اور جب لوگ ان سے وجہ پوچھتے کہ اس عمر میں بھی، عمر کے اس حصے میں بھی آپ تندرست و توانا ہیں، آپ صحت مند ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فخر سے بتایا کرتے کہ یہ جو آج میری سماعت، میری بصارت، میری توانائی، میری صحت، میری تندرستی یہ بحال ہے، تو یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے دعائے برکت سے نوازا، یہ وہی برکت ہے کہ اس عمر میں بھی میرے اعضاء قوی ہیں اور کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، کوئی نقص ظاہر نہیں ہوا، میرے تمام اعضاء، ناک، کان، ان کی قوت سماعت، قوت بصارت، سب چیزیں سلامت ہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ اس حدیث پاک میں ایک بڑی اہم بات ہمیں معلوم پڑتی ہے، وہ یہ کہ جب ہم اپنے بچوں کو یا کسی بیمار کو کسی اللہ والے کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، کسی عالم دین کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، کسی صاحب شرع بزرگ کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، کسی اللہ کے ولی بزرگ کے پاس لے کر جاتے ہیں، کسی متقی اور پرہیزگار کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، اور جا کر کے دعا کرواتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کر دیجئے، یہ بیمار ہے، فلاں مرض کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، تو یہ کسی قسم کا شرک نہیں بنتا۔ آج لوگ اولیاء کے پاس جانے کو شرک قرار دے رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ و معمور فرمائے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سنت تھی کہ جب ان کا کوئی مریض بیمار ہوتا تو وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر کے جاتے اور اللہ کے نبی سے دعا کرواتے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے۔ اور آج جو علماء، جو اولیاء، جو نیک پرہیزگار متقی صاحب شرع لوگ جو مریضوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس مریض آ رہے ہوتے ہیں دعا کرنے کے لیے، وہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کے پاس اپنے مریضوں کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں وہ صحابہ کرام کی سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔